بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ آج 3-4 خبروں کی متوقع ہیں، 3-4 خبریں، اور ان میں سے کچھ خبریں ایسی ہیں جن کے بارے میں جو خبریں آئیں گی کنفرم ہو جائیں گی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب آئندہ کی جو پولیٹکس ہے، سیاست ہے، وہ کس طرف جائے گی، سیاسی ماحول کس طرف جائے گا، الیکشن کب ہوں گے، عام انتخابات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اور اگر جنرل الیکشن عام انتخابات ہوتے ہیں تو وہ کب ہوں گے، اس ساری چیزوں کا تعین کیا جائے گا۔ اور کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام جو خبریں ہیں اچھے طریقے سے کنوے کر سکوں، کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے ذرا ایک اور خبر بھی لے لیں کہ عمران خان سابق وزیر اعظم، وہ ابھی تک گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ حکمراں اتحاد، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے لیے۔ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سارے کا سارا جو رجیم چینج کا کھیل تھا وہ خراب کیا اور مزہ کرکرا کیا، پنجاب حکومت واپس لے لی، اور پنجاب حکومت واپس لے کے وہ 2 بڑے صوبوں میں ان کی حکومت ہے، کشمیر میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، بلوچستان میں وہ ہیں جی حصے دار، اور سندھ میں وہ اپوزیشن لیڈر ان کے ہیں اور اپوزیشن وہ کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی نہ ہو یا حکومت نہ ہو، بلکہ 70% علاقے میں ان کی حکومت ہے، پاکستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے مختلف ایریاز میں۔ یہ تو ہے اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی، اور ان کی جو پہچان ہے، ان کی شہرت ہے، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف اب تک جتنے بھی اقدامات کیے گئے وہ سب کے سب زیرو ہو گئے، اور وہ ہر ہرڈل کو عبور کر کے مزید سرخرو ہو کے نکلتے ہیں، مزید تگڑے ہو کے نکلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کوئی اور مطالبہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی عام انتخابات کروا دیں۔ اس کے باوجود کہ ان کے خلاف 13 جماعتیں نہیں بلکہ 17 جماعتیں، 20 جماعتیں، تمام کی تمام جماعتیں ان کے خلاف ہیں، وہ متحد ہیں، لیکن وہ اس اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں چاہیے، الیکشن کروائیں۔ یہ تو صورتحال ہے۔ لیکن دوسری اب ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے، پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی جمہوریہ ریاست ہے، اور 99% جو ہے وہاں پہ یہاں پہ مسلمان ہیں۔ مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے، مذہب کارڈ یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کارڈ کو اب عمران خان صاحب کے خلاف کھیلا جا رہا ہے، اور ایسی گفتگو کی جاتی ہے جلسوں میں، پریس کانفرنس میں، اور اب ٹی وی ٹاک شو کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے ہال میں بھی ایسی تقاریر کی جاتی ہیں، ایسی گفتگو کی جاتی ہیں کہ جس سے ایک عام آدمی جو ہے وہ مذہبی جنونیت کا شکار ہو اور کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ ایکٹ کر بیٹھے، جیسے سلمان تسیب گورنر پنجاب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ توہین مذہب کا کارڈ بھی ان کے خلاف استعمال ہو چکا، وہ ضائع ہو گیا ہے، وہ نہیں لوگ اڈاپٹ کر رہے، بائی نہیں کر رہے یہ نیریٹو، لیکن اب پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ تو 3 دفعہ ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے ایمرجنسی لینڈنگ پہ مجبور ہوا، تو یہ سارے کام ہو گئے ہیں۔ پھر ان کے گھر کی جو بنی گالہ میں ان کے ملازمین کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو برائب کرنے کی کوشش کی گئی، جاسوسی کے آلات لگانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ساری ایفرٹس جو ہیں، اٹیمپٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ریکارڈنگ بھی کروا کے رکھی ہوئی ہے کہ جناب اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوں گی۔ 4 افراد کے نام انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ آگے ایک اور آج امپورٹنٹ ایک ہونی ہے میٹنگ بلائی ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر نے، اور پنجاب کیونکہ وزارت داخلہ نے خط لکھا ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ اور بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ جو سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں، افواج پاکستان ہیں، ایف سی ہے، رینجرز ہے، وہ دستیاب نہیں ہوں گے 16 اکتوبر کو، کیونکہ 16 اکتوبر کے ارد گرد ہی عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ، ایک دھرنے کی کال دے رکھی ہے، اور وہ انہی دنوں میں ری اسمبل ہونا چاہ رہے ہیں،
اور پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، ملک بھر میں، گلگت بلتستان، کشمیر، تو اس لیے یہ ضمنی الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ اب یہ ہے سیاسی فیصلہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیت رہے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ عمران خان صاحب 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایک حلقے پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی حصہ لے رہی ہیں الیکشن میں۔ اسی طریقے سے ایک اور حلقہ ہے، 11 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، باقی 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ یہ الیکشن ہونا ہے۔ اب وزارت داخلہ نے خط لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن پوسٹ پون کریں۔ اب ایک دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عام انتخابات، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت ہمیں عام انتخابات کے لیے جانا پڑے گا، لہٰذا یہ ایکسرسائز نہ کی جائے۔ ایک تو اس سے یہ ہے کہ عام انتخابات ہونے ہیں، سب کے سب عام انتخابات کی طرف ملک جا رہا ہے، تو جب پورا ملک جا رہا ہے تو اس سے پہلے 9 سیٹوں پہ عمران خان صاحب کو جتوا کے ان کے غبارے میں مزید ہوا بھرنے والی بات ہے، اور وہ مزید مضبوط ہو جائیں گے، مزید تگڑے ہو جائیں گے، اور جیتنے کے بعد انہوں نے استعفے بھی دے دینے ہیں، دوبارہ پھر وہی معاملہ شروع ہو جائے گا، اربوں روپے خرچ ہوگا۔ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے آج ایک بھاری بھرکم اجلاس بلایا ہے۔ اس بھاری بھرکم اجلاس میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں بلایا کس کو جی؟ چیف سیکرٹریز کو بلایا ہے 3 صوبوں کے جہاں جہاں الیکشن ہونا ہے۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کو بلایا ہے، آئی ڈیز کو بلایا ہے انہی 3 صوبوں کے، سیکرٹری داخلہ کو بلایا ہے، سیکرٹری دفاع کو بلایا ہے، اور ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ ڈی جی ملٹری آپریشنز کو بلایا ہے کہ وہ بھی آئیں اور وہ بھی آ کے بریف کریں۔ اب افواج پاکستان سیلاب میں بھی، سیلاب متاثرین کے لیے بھی مدد کر رہی ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ 245 کے تحت افواج پاکستان کو وہ اسلام آباد میں بھی بلانا چاہ رہے ہیں، اہم عمارتوں کی انگیجمنٹ کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے وہ بلانا چاہ رہے ہیں۔ پھر افواج پاکستان کا ایک دستہ جو ہے وہ قطر بھی روانہ ہو گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ یہ از خود اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ فیفا ورلڈ کپ سیکورٹی کے انتظامات میں افواج پاکستان کے جوان افسر حصہ لیں گے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ سلیکٹ کیا گیا، ٹریننگ دی گئی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر جو ہیں اب یہ سارے کا سارا وزن جو ہے، باقی وزن تو اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ وزن جو ہے اب اس کے لیے وہ چیف سیکرٹریز کو، آئی جیز کو، سیکرٹری داخلہ کو یہاں تک تو سمجھ آتی ہے، اس کے بعد سیکرٹری دفاع اور ڈی جی ملٹری آپریشنز ان کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور سب کے کندھوں پہ وزن ڈال کے اگلا اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ فیصلے کا اچھا نتیجہ نکلا تو کہیں گے جی میں نے کیا ہے، اور برا نتیجہ نکلا تو کہیں گے جناب یہ تو چیف سیکرٹریز اور آئی جیز اور ڈی جی ملٹری آپریشنز اور جو ہیں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع انہوں نے کی ہے۔ آج پھر ان کی گفتگو سنی جائے گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ اگر آج انہوں نے گفتگو سننے کے بعد الیکشن پوسٹ پون کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب غبارے سے ہوا نکل رہی ہے، اور الیکشن منسوخ کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ضمنی الیکشن کے بجائے ملک عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، اور عام انتخابات قبل از وقت ہونے ہیں۔ 90 دن کے لیے انتخابات ملتوی کرنے کا کہا گیا ہے۔ 90 دن کا مطلب ہے کہ 16 اکتوبر کے بعد نومبر، دسمبر، جنوری، 16 جنوری تک یہ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ اب 16 جنوری کے بعد پھر شیڈول آئے گا، وہ فروری اور پھر مارچ، اس دوران یہی تاریخیں آ رہی ہیں جنرل الیکشن کی۔ تو بہرحال دیکھ لیتے ہیں کہ آج اس بارے میں جی کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور چیز کچھ بیک ڈور چینل پہ چل رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب کو کی ڈسکوالیفیکیشن کیسے ختم کرنی ہے، نواز شریف صاحب کو وطن واپس کیسے لانا ہے، اور دھرنے سے کیسے نمٹنا ہے، عمران خان صاحب کو راستے سے کیسے ہٹانا ہے۔ اعلیٰ دماغ اکٹھے ہیں، اکٹھے ہو کے سوچ رہے ہیں لیگل قانون۔ عرفان قادر صاحب بہت ہی ذہین دماغ ہے، وہ بھی پہنچ چکے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم آفس میں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی بن کے داخلہ اور احتساب کا ان کو دیا گیا، یعنی عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ شہباز حکومت کے شہزاد اکبر ہیں، یہ ان کو مرتبہ اور عہدہ دیا گیا ہے۔ اور عرفان قادر صاحب کا ایک اور بھی خوبی ہے، اور وہ بڑی مزے کی خوبی ہے
وہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ، آنریبل ججز اور اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں وہ بہت زیادہ ہارش ہیں، اور اتنے زیادہ ہارش ہیں کہ وہ پھر کوئی بات نہیں سنتے، اور وہ اوپن کورٹ میں بھی اگریسو ہوتے ہیں، اور وہیں پہ بھی وہاں پہ بھی اگر دو ہاتھ کرنے پڑ جائیں تو ان کی وجہ شہرت یہ ہے۔ تو اب ان کو بنایا گیا معاون خصوصی کے طور پہ، ان کا درجہ وفاقی وزیر کے برابر رکھا گیا ہے۔ تو وہ آ کے اب کیا رزلٹ دیتے ہیں، یہ از خود پھر ایک اور ہے جی کہ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہے، اور اس میں لیجسلیشن کرنے کا کوشش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے، اس جوائنٹ سیشن میں اہم قانون سازی کا عندیہ دیا جا رہا ہے، اور اہم قانون سازی صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ ایک تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ذرا اس پہ مہر تصدیق ثبت کی جائے، اور دوسرا خاص طور پہ کہ کس طریقے سے یہ 5 سال کی مدت ختم کر دی جائے، 5 سال کی ایک ٹینیور رکھا جائے نااہلی کا، یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا ایک وے آؤٹ نکالا جا رہا ہے۔ پہلے تو آسان سے پہلے تو یہ آرام سے ہو گیا تھا، جب پرویز مشرف صاحب تھے تو اس وقت انہیں ایک سمری موو کی گئی ایگریمنٹ کی، صدر رفیق طارق صاحب نے دستخط کیے، اپروو کیا، پارڈن دیا، اور ایک معاہدے کے تحت نواز شریف صاحب جب گئے ہیں سرور پیلس جدہ میں، جب سعودی عرب گئے ہیں 2000 میں، تو اس وقت یہ ڈیل ہو گئی تھی ایوان صدر کے تھرو۔ لیکن اب چونکہ ایوان صدر کے تھرو ہو نہیں سکتی، کوئی آرڈیننس جاری ہو نہیں سکتا، اور صدر مملکت اس پہ رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اب یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور ایک ہی جھٹکے میں لیجسلیشن کر دی جائے۔ تو آج دیکھتے ہیں جی کس کس اہم معاملے میں لیجسلیشن کی جاتی ہے، قانون سازی کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اپنے ہدف کی طرف بڑھا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری کا معاملہ بدستور پینڈنگ ہے، لیکن اب رانا صاحب جو ہیں وہ ابھی تک تو قابو نہیں آئے، ظاہر وفاقی وزیر داخلہ ہیں، کیسے قابو آ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جائیں گے عدالت، اور عدالت میں اینٹی کرپشن پنجاب کے معاملے کو حکم کو چیلنج کریں گے۔ اپنی وقت کی بات ہے جی، اسی لیے کہتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے، رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، تو پھر اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ یہی ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے پھر وہ اپنے مسلس دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کو گرفتار کرنے کے لیے جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور وہ روپوش ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔